ایک بہت بڑی پروفیسی فلفل ہونے والی ہے. اسرائیل از سیکریفائسنگ ریڈ ہائپر. تو کیا یہ اینڈ ٹائمز کی شروعات ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں. اس ویڈیو کو ریکمنڈ کرا ہے ٹیم نے. تو زیادہ دیری نہ کرتے ہوئے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس پر ڈسکشن کریں گے. السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی. تطبيقا لخرافة دينية مقيتة مصممة للعدوان على مشاعر أمة كاملة. It might sound like a conspiracy theory, but hardliner Israeli group the Temple Institute have already purchased and imported 5 red Angus heifers from Texas at a cost of $500,000. They have been grazing in a kibbutz in the occupied West Bank since 2022, with reports that the sacrifice is planned to take place as early as April 2024. The time has come. آخرکار وہ وقت آ چکا ہے. 2000 سال کے بعد جب آخری بار ہیکل سلیمانی کو دوسری مرتبہ تباہ کیا گیا، آخرکار اسرائیل کے اندر لال بچہ کی قربانی اپریل کے مہینے میں کیے جانے کے لیے بالکل تیار ہے. وہ قربانی جس کے بعد مسجد الاقصی کو شہید کرنے کے بعد تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے گا، جو کہ یہودی قوم کے لیے اتنا ہی مقدس اور اہم ترین ہے جتنا مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ. یہ گولڈن ڈوم جو کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہودی اس کے بارے میں مانتے ہیں کہ یہاں پر موجود یہ پتھر اس کائنات کا مرکز یا سینٹر ہے. اسی پتھر پر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. اسی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی کوشش کی، جس کی جگہ پر مینڈے کو لا کر رکھ دیا گیا. اس قربانی کے بعد تیسری عالمی جنگ کی پیشن گوئی تورات اور تلمود کے اندر بیان کی گئی ہے، جس کا ذکر انجیل مقدس اور اسلامی روایات کے اندر یعنی حدیث مبارکہ کے اندر بھی موجود ہے. انجیل کے اندر اس کو آرمگیڈن اور حدیث مبارکہ کے اندر اس کو کہا گیا ہے جنگ ہرمجدون. ستمبر 2023 میں یعنی آج سے 6 مہینے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل کے اندر 2000 سال کے بعد 5 لال بچیا کو امریکی ریاست ٹیکسس سے $5 لاکھ دے کر اسرائیل میں منگوا لیا گیا ہے، جہاں پر انتہائی احتیاط کے ساتھ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے. اور انہیں مسجد الاقصی کے بالکل سامنے موجود پہاڑ ماؤنٹ اولیو پر مسجد کے سامنے قربان کیا جانا ہے. اور اس قربانی کے فوراً بعد یہودی قوم اپنے خانہ کعبہ یا پھر ہیکل سلیمانی کی تیسری مرتبہ تعمیر کو شروع کریں گے. اور یہ کہ اس قربانی کے اندر اب 1 سال سے بھی کم وقت باقی ہے. جب میں نے یہ بات کی تھی تو اس ٹائم تک اسرائیل نے غزہ پر حملہ نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ اکتوبر 2023 کے اندر کیا گیا اور یہ ویڈیو تھا سپتمبر کا. صرف 1 مہینہ پہلے اس ویڈیو کے ذریعے لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل تھا کہ اتنا جلدی آخر یہ سب کچھ کیسے ہوگا، کہ اسرائیل حماس یا فلسطینیوں کی موجودگی اور مزاحمت کو کیسے روک پائے گا، مسلم دنیا کا پریشر کیسے برداشت کرے گا. لیکن آپ دیکھیں کہ اس نے یہ سب کچھ برداشت کر کے دکھایا. اس وقت غزہ کے 5 حصوں میں سے الرفا کے اندر مظلوم فلسطینی پناہ لیے ہوئے ہیں، لیکن اسرائیل یہاں پر بھی مسلسل فضائی ایئر سٹرائک کر رہا ہے. 18 لاکھ لوگوں میں سے 15 لاکھ لوگ ایک ایئرپورٹ جتنی تنگ جگہ کے اندر قیدیوں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. یہاں پر بنیادی انسانی ضرورتیں، کھانا پینا اور میڈیکل تک کی سہولت تک موجود نہیں ہے. امریکہ نے اسرائیل کو وارن کیا ہے کہ جیسے وہ پہلے غزہ پر حملے کے اندر اسرائیل کی مالی اور اسلحے کے ذریعے مدد کر رہا تھا، الرفا پر حملے کے لیے بالکل نہیں کرے گا، کیونکہ اب فلسطینیوں کے پاس کہیں اور جانے کا راستہ نہیں ہے. وہ بند گلی کے اندر پہنچ چکے ہیں. ایک طرف مصر اپنا بارڈر نہیں کھول رہا تو دوسری طرف سمندر ہے، تو باقی دونوں طرف سے اسرائیلی فوجیں ان کو گھیرے ہوئے ہیں. لہٰذا اب کی بار الرفا پر یہ حملہ دراصل فلسطینیوں کی نسل کشی ہوگی، نہ کہ جنگ. لیکن اسرائیل نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ چاہے امریکہ اس حملے کے اندر اس کی مدد کرے یا نہ کرے، لیکن وہ پھر بھی رفح کو مکمل طور پر تباہ کر کے فلسطینیوں کا وجود ہی اس سرزمین سے ہمیشہ کے لیے مٹا دے گا، ورنہ یہ لوگ اپنی جان بچا کر خود ہی یہاں سے بھاگ جائیں. اب آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل ایسا کیوں کر رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ تھرڈ ٹیمپل کی تیاری کے لیے. وہ نہیں چاہتا کہ اس دوران کسی بھی طرح سے غزہ سے ان کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے، لہٰذا ان کا پتہ ہی ہمیشہ کے لیے صاف کر دے. دوسری طرف وہ مسلمان امت کی نبض کو بھی دیکھ چکا ہے کہ ان جیسے بے حس بے غیرت حکمران موجود ہوں تو اسے زیادہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جنہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں، عورتوں، بچوں کو اسرائیلی فوج کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے. یہاں تک کہ خود سعودی عربیہ یمن کے ہوتی باغیوں کی طرف سے اسرائیل کے شپس کے لیے سوئس کینال کا راستہ بند کرنے کے بعد سے اسرائیلی آرمی کو یہ آئل اردن کے راستے یعنی بائی روڈ یہ تیل پہنچا رہا ہے. اور یہی وہ تیل ہے جو کہ اسرائیلی جہازوں کے اندر غزہ پر بمباری کے لیے استعمال ہوتا ہے یا پھر ان کے ٹینکوں کے اندر استعمال ہوتا ہے. بحرین، قطر، یمن، لبنان، اردن نے کافی حد تک غزہ کی مالی مدد تو کی ہے، لیکن سعودی عربیہ، UAE اور ایجپٹ یعنی مصر جیسے ملک ٹوٹلی بے حس ہو چکے ہیں. پوری مسلم دنیا کو تو چھوڑ دیں، اگر صرف عرب ملک اکٹھے ہو کر اسرائیل کے خلاف ایک طاقت بن جائیں، اس کا بائیکاٹ کر دیں، تو اس کا وجود ایک دن بھی باقی نہیں رہ سکتا.
مگر افسوس کہ یہ اجمی مسلمان ہیں، عربی نہیں، کیونکہ عربی مسلمان تبھی ختم ہو گئے تھے جب ان سے سلطنت عثمانیہ نے بادشاہت چھینی تھی، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم اس فرمان کو پیٹھ دکھاؤ گے جو کہ تمہیں بھیجا گیا تھا، یعنی قرآن کریم کو، تو تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئیں گے جو کہ اللہ کی فرما بردار ہوگی۔ عربوں سے پہلے بنی اسرائیل قوم اللہ کی لاڈلی امت تھی، اور اس نے بھی اللہ کے پیغام کو جب پیٹھ دکھائی تو ان کی جگہ عرب کو دنیا کی خلافت سونپ دی گئی، اور جب عرب نے بھی بالکل اسی طرح سے اللہ کے قرآن یعنی اللہ کے پیغام کو پیٹھ دکھائی تو ان سے دنیا کی خلافت کو چھین کر سلطنت عثمانیہ کے حوالے کر دی گئی۔ اس لال بچیا کی قربانی کے بعد تیسری عالمی جنگ کی پیشن گوئیوں اور پھر دجال کے ظہور کی پیشن گوئی علامی کتابوں کے اندر قیامت کی آخری نشانی کے طور پر موجود ہے۔ یہودی قوم جس آخری مسیح کی 2000 سال سے منتظر ہے، وہ تورات کی پیشن گوئی کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جنہیں اس قوم نے سازش کروا کر رومی بادشاہ کے حکم پر سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور اب کی بار جو مسیح ان کا تیسری عالمی جنگ کے بعد ان کا بادشاہ بن کر سامنے آئے گا، وہ دراصل جھوٹا مسیح یعنی دجال ہوگا، جس کا خاتمہ کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر واپس آئیں گے، کیونکہ اللہ کے رسولوں کو ان کا پیغام پہنچانے سے پہلے قتل نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس بار وہ رسول نہیں بلکہ رسول اللہ کا امتی بن کر دنیا کے اندر واپس آئیں گے اور اس فتنہ عظیم یعنی دجال کا خاتمہ کریں گے، جسے ختم کرنا کسی اور کے بس میں نہیں ہوگا۔ عربوں میں سے شرم و حیا بالکل ختم ہو گئی ہے، اور اب لگتا ہے کہ ان کی وجہ سے پوری دنیا پر بہت ساری مصیبتیں آنے والی ہیں۔ وہ دین اسلام کو پوری دنیا پر نافذ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دمشق کی ایک جامع مسجد پر آسمان سے فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر تشریف لائیں گے، جب امام مہدی علیہ السلام اور ان کی فوج کو دجال اور اس کی فوج نے دمشق کے ہی کسی مقام پر کسی جگہ پر گھیر لیا ہوگا۔ حدیث مبارکہ کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے یا پھر ان کی فوج کے اندر جو کالے جھنڈوں کی جماعتیں شامل ہوں گی، وہ عرب کے مشرق یعنی آج کے ہندوستان، پاکستان، ایران اور افغانستان کی طرف سے آئیں گی، جنہیں اس وقت خراسان کہا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ان فوجوں کا رخ کوئی پھیر نہیں سکے گا، ان کو کوئی نہیں روک سکے گا، یہاں تک کہ وہ ایلیا یعنی یروشلم کے اندر جا کر موجودہ اسرائیل میں جا کر امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کریں گی، ان کی فوج میں شامل ہو کر امام مہدی علیہ السلام کی خلافت کو قائم کریں گی۔ اب اس پیشن گوئی کے مطابق یہاں پر یہ بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ یقیناً اس وقت خراسان کے اندر خلافت کا نظام قائم ہو چکا ہوگا، تبھی تو وہ فوجیں امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے یا پھر ان کی مدد کرنے کو پہنچیں گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر بھی جانا پڑے تو امام مہدی علیہ السلام کی فوج کے اندر شامل ہو جانا، کیونکہ وہ جنتی لشکر ہوگا۔ افغانستان میں حال ہی میں اسلامی خلافت کا نظام، پاکستان کے اندر ڈکٹیٹرشپ کے خاتمے کے اشارے، ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر بڑھتے فسادات، کیا یہ سب کچھ بلا وجہ ہو رہا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہ تمام حالات بالکل وہی بن رہے ہیں کہ یہ حالات ایک ایسی فوج کو تیار کریں گے جو کہ اکٹھے ہو کر خراسان سے نکلے گی اور امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر یروشلم شہر کو اور مسجد الاقصی کی جگہ کو آزاد کروائیں گے، جہاں پر اس وقت تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی بن چکا ہوگا، اور یہاں پر ہوگی وہ تیسری عالمی جنگ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ اتنی خون ریز ہوگی کہ اگر ایک شخص کے 100 بیٹے ہیں تو 999 اس میں قتل ہو جائیں گے، صرف اور صرف ایک باقی رہے گا۔ لیکن اس خون ریز جنگ کے بعد یا پھر مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ آخر کے اندر مومنین کو یا مسلمانوں کو فتح دے گا۔ یہودی، عیسائی اور منافقین شکست کھا کر بھاگیں گے اور یہودی فوج چھپ کر غرقد کے درخت کے اندر پناہ لے گی، جس کا وہ آج جگہ جگہ پر اسرائیل یا یروشلم کے اندر پورا باغ لگا چکی ہے۔ اس تیسری عالمی جنگ کی فتح کے بعد اور دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا پر ایک ہی حکومت کو نافذ کریں گے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر صرف ایک ہی دین ہوگا، یعنی دین اسلام، اور اس کے بعد قیامت کا آغاز ہوگا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہم اینڈ ٹائمز یعنی قیامت کے کتنا قریب پہنچ چکے ہیں۔ یہ فکر کی بات نہیں بلکہ خوشی کی خبر ہے، کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر ان پیشن گوئیوں کو پورا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ہمارے پاس سوچنے کے لیے ابھی بہت وقت ہے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اور اس جنگ کے بعد ایک لمبا امن و سکون کا دور بھی آنے والا ہے۔ ہم انسان چاہیں یا نہ چاہیں، ہمیں موت تو ویسے بھی ایک نہ ایک دن آنی ہے، تو کیوں نہ ہم ان خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل ہو کر ہمیشہ کی جنت کا سودا کریں، جو امام مہدی علیہ السلام کے ساتھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جنتی گروہ کے اندر شامل ہوں گے، جنہیں آپ نے خود جنت کی بشارت دی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ باقی آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ سب سے پہلے تو ویڈیو بہت زیادہ اچھی تھی، ویژول بہت اچھے لیے ہیں اور بندہ بولتا بھی اچھا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں اس پروفیسی کی۔ تو یہ پروفیسی بہت ٹائم پہلے سے آ رہی ہے اور تقریباً ہر ابراہمک ریلیجن میں اس کے بارے میں بات ہوئی ہے۔
کرسچن بھی اس پروفیسی کو مانتے ہیں, جوز بھی اس پروفیسیز کو مانتے ہیں, اور مسلم بھی اس پروفیسیز کو مانتے ہیں. اور یہ پروفیسی کیا ہے؟ یہ پروفیسی یہ ہے کہ ایک لال بچیا یعنی کہ ایک لال گائے کا بچڑا یہودی سیکریفائس کریں گے, قربان کریں گے ماؤنٹ اولیو پر مسجد اقصیٰ کے سامنے. اس کے بعد ایک بہت بڑی جنگ کی شروعات ہو جائے گی. اس سے پہلے کی جو پروفیسیز ہیں وہ فلفل ہو چکی ہیں, جو کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں, جن میں سے ایک بہت بڑی اور امپورٹنٹ پروفیسی تھی عرب لوگوں کا آپس میں بڑی بڑی بلڈنگوں کا کمپٹیشن کرنا. یہ حضور نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا. اب یہ چیزیں ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں, اور اب پتہ نہیں کیا کیا دیکھنا باقی ہے. اگر آپ لوگوں کو بھی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرو, چینل کو سبسکرائب کرو, اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبا لو. آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی, ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے پیس آؤٹ.